الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور خاص طور پر اہل توحید میں سے بنایا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے کیا امت مسلمہ شرک کر سکتی ہے؟ یہ ایک ٹائٹل ہے اور ایک سوال ہے۔ یہ سوال آپ سے ہے، یہ سوال عوام سے ہے، کیا امت مسلمہ شرک کر سکتی ہے؟ یہ سوال آپ سے ہے اور اس سوال کا ہمیں جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنا ہے، کیونکہ امت میں سے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب مسلمان شرک نہیں کر سکتے، کلمہ پڑھنے والے شرک نہیں کر سکتے۔ کلمہ زبان سے ادا کر لینا اس بات کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ ہم کبھی بھی شرک میں واقع نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگوں کا دعویٰ ہے، لیکن جب اس دعوے کی تحقیق کرتے ہیں، اس کو تحقیق کے میزان پر پرکھتے ہیں، تولتے ہیں اور اس دعوے کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے اور کتابی طور پر قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان شرک کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، شرک میں واقع ہیں، اور شرک کی کون سی قسم نہیں ہے جس میں مسلمان اس وقت واقع نہیں ہے؟ شرک کا کون سی کیٹیگری ہے، کون سی قسم ہے، کون سی کیفیت ہے جس میں مسلمان ملوث نہیں؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ شرک کے نام پر ایک باقاعدہ کاروبار چل رہا ہے، کمانے کھانے پینے کا ایک دھندا چل رہا ہے، پشتوں نسلاً در نسل لوگوں کی کمائی چل رہی ہے۔ ایک مزار پر 50 سینکڑوں اڈے ہوتے ہیں جن اڈوں سے کمائی ہوتی ہے، قبر کے نام پر، بزرگ کے نام پر، میت کے نام پر، پھر اس کے بعد اس کے چاروں طرف جتنی دکانیں ہوتی ہیں یہ قبر کے نام پر، وہ ساری دکانیں اور جتنے لوگ اس تجارت سے جڑے ہوئے ہیں سب کا کاروبار اسی سے چل رہا ہے۔ گویا کہ قبر کے نام پر ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کے اندر اور اس کے باہر اس کے چاروں طرف شرک کا کاروبار ہے، شرک کا اڈا ہے۔ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میت کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، میت سے اولاد مانگی جا رہی ہے، میت کو پکارا جا رہا ہے اور اس سے حاجت روائی کی جا رہی ہے، اس سے اولاد مانگا جا رہا ہے، قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، قبر کو طواف کیا جا رہا ہے، قبر پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، قبر کو چوما جا رہا ہے، قبر کے پاس جا کر نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جاتا ہے، پھر غیر اللہ کے نام پر نیاز دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جو اس امت کے ہیں، گزر گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ زندہ ہیں، ہماری طرح زندہ ہیں، ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، اور جب ہم پکارتے ہیں تو ہمارا جواب دیتے ہیں۔ یہ سب شرکیہ کام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے، جو لوگوں کو بیعت کی طرف دعوت دیتا ہے، قبر پرستی کی دعوت دیتا ہے، اپنے گھروں میں، اپنے آستانے پر، اپنے قبہ میں اور اپنے خانقاہ میں لوگوں کو بلا کر سجدہ کرواتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پچھلے ہفتہ بھی میں نے بیان کیا کہ لوگ نحوست لیتے ہیں، یہ بھی شرک کی قسم ہے، لوگ تعویذ باندھتے ہیں، یہ بھی شرک کی قسم ہے، لوگ علماء سے بغیر دلیل کے، علماء نے کہہ دیا تو آمنا صدقنا، دلیل طلب کیے بغیر عالم کی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کہہ دیا ہے بس آخری لکیر ہے، حرف آخر ہے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو شرک کی کون سی قسم ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ ہر قسم کا شرک پایا جاتا ہے، لہٰذا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے
آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا قبر کو سجدہ کرتے ہوئے، اور بڑے بڑے پیروں کو سجدہ کرتے ہوئے، ان کے پیر پر جو ہے جھکتے ہوئے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یہ بات صحیح ہے نا؟ تو پھر جب ہم بات کرتے ہیں، عوام کے سامنے بات کیا بیان کرتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں، قبروں کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، قبروں کا طواف نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہوتا ہے۔ قبر کا طواف بھی ہوتا ہے، قبر کا سجدہ بھی ہوتا ہے، اور پھر قبر کی جو تعظیم کی جاتی ہے وہ اپنی جگہ، قبر والوں سے جو مانگا جاتا ہے اپنی جگہ۔ یہ بڑے بڑے شرک ہیں، یعنی شرک اکبر ہے کہ اگر آدمی ایسا کرتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایسا مانتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہو، یا اسی طریقے سے نظام الدین اولیاء کے بارے میں ہو، یا جو ہے اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ داتا ہیں، یہ غوث ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ جو ہے مشکل کشاں ہیں، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ امت کے تھے، الحمدللہ انہوں نے جو نیک عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ان کو بدلہ ملے گا، لیکن ہم ان کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ان کو حاضر اور ناظر مانیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ ان کو پکاریں، ان سے اولاد مانگیں اور ان سے روزی روٹی کا سوال کریں، یہ تو شرک ہے۔ تو امت میں یہ کام ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہم دلائل کی روشنی میں بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، قرآن سے حوالہ دیں گے، حدیث سے حوالہ دیں گے، اور بتائیں گے کہ مسلمان شرک کر رہے ہیں، شرک میں واقع ہیں۔ اور میرا جو انالیسس ہے، میرا جو تجزیہ ہے، تجزیہ اس بات پر ہے کہ آج امت مسلمہ اگر پریشان ہے تو شرک کی وجہ سے، آج اگر مسلمان مارے اور کاٹے جا رہے ہیں تو یہ شرک کی وجہ سے، اگر آج مسلمانوں کی حکومت چھینی ہوئی ہے یا مسلمان مقہور اور مظلوم ہے تو شرک کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں شرک کرنے کی وجہ سے، مسلمان پریشان حال ہیں شرک کرنے کی وجہ سے۔ اگر امت اسلامیہ شرک چھوڑ دے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، یعنی ایک بڑا لمبا چوڑا طبقہ پوری دنیا میں موجود ہے، شرک میں ملوث ہے، اگر یہ بڑا طبقہ، یہ میجورٹی اگر شرک سے باز آ جائے، ایک اللہ کی طرف آ جائے، ایک اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے، ایک اللہ کو پکارنے لگے، ایک اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانے لگے اور صرف اللہ سے مانگنے لگے، مسلمانوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، یعنی 1 ارب سے بھی زیادہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے، اتنے ہاتھ اللہ کے لیے اٹھتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں میں شرک کرتے ہیں، شرک فی دعا کرتے ہیں، شرک فی العبادہ کر رہے ہیں، شرک فی صفات کرتے ہیں، یعنی شرک کے جتنے بھی انواع اور اقسام ہیں، تمام قسموں کے شرک میں ہم ملوث ہیں۔ اللہ ہماری پکار کیسے سنے گا؟ ہمارے حالات کو درست کیسے کرے گا؟ ہماری عبادتیں کیسے قبول کرے گا؟ اور ہمارے حالات کے اندر بہتری کیسے پیدا فرمائے گا؟ تو ہمارا جو تجزیہ ہے کہ امت مسلمہ کی پریشانی شرک کی وجہ سے ہے۔ مسلمان آج مزارات کو بند کر دے، مسلمان آج قبروں پر سجدے گاہ بنانا چھوڑ دے، قبروں کو طواف کرنا چھوڑ دے، قبروں پر سجدہ کرنا چھوڑ دے، میت سے مانگنا چھوڑ دے، آئے ایک اللہ کی طرف اور اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ اللہ تو دینے والا ہے، اللہ دیتا ہے تو کم نہیں ہوتا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مانگتے ہمیں نہیں مل رہا ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی؟ اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اور اللہ اپنے خزانے سے بے پناہ بھی دے گا، جتنا چاہے جتنی مرضی ہو اللہ تعالیٰ دینا چاہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر ہم محروم ہو رہے ہیں، ہم اس وقت مظلوم ہیں، ستائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، پرسان حال نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کہیں جانے کا اور آرام کا، کہیں جو ہے کہیں سکون اور آرام کا کوئی راستہ اور کوئی محل اور کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا مرکزی سبب، مرکز اصیل اور مرکزی سبب یہی ہے کہ مسلمان کا ایک بڑا طبقہ، ایک میجورٹی طبقہ جو ہے شرک میں واقع ہے۔ یہ تو مشاہدہ ہمارا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، اور ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمارے لیے کیا بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن کی ایک آیت، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بہت سارے لوگ ہیں،
بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں لوگوں کی اکثریت شرک کرنے والی ہے، اکثر لوگ شرک میں واقع ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، کوئی انسان کہہ رہا نہیں، وہ کہہ رہا ہے جس پر کچھ بھی جو ہے چھپا ہوا نہیں ہے، سارا واضح ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں جان رہا ہے، اللہ پر ساری چیز ظاہر ہے، آیا ہے، وہ دیکھنے والا دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ تم میں سے اکثریت شرک میں واقع ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وہ بات صحیح ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے بہت سے لوگ ہیں۔ آپ مشرکین کا طبقہ دیکھ لیں جو عہد رسول میں تھا، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، ان سے پوچھا جاتا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ لوگ کہتے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تمہیں کون روزی دیتا؟ یہ مشرکین نبی کے زمانے، وہ کہتے اللہ ہمیں روزی دینے والا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے پریشانی آتی ہے تو پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ وہ مشرکین کہتے اللہ پریشانی دور کرنے والا ہے۔ یعنی توحید ربوبیت میں بڑے پکے تھے، آج کے بہت سارے مسلمانوں سے بھی اچھے تھے۔ یہ ایمان تھا، توحید ربوبیت پر وہ ایمان لانے والے تھے۔ اللہ نے بیان کیا نا کہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ ایمان لاتے ہیں خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ لوگ توحید فی الالوہیہ میں شرک کرتے تھے۔ مشرکین مکہ جو توحید فی العبادہ ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، عبادت کا کوئی بھی کام ذرہ برابر بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہاں یہ آ کے پھنس جاتے تھے، غیر اللہ کی بھی نیاز چڑھاتے تھے، غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے اور غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے تھے۔ تو یہاں عبادت میں آ کر یہ لوگ خطا کرتے تھے۔ اور آج کے مسلمانوں میں بڑی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ روزی تو ہمیں بابا دیتے ہیں، ہماری بگڑی بابا بناتے ہیں، بارش بابا نازل کرتے ہیں، فلاں جو ہے ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں، فلاں اولاد دینے والے۔ تو ان لوگوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے تو اچھے مکہ کے وہ کافر لوگ تھے جو نبی کو پتھر بھی مارتے تھے، لیکن توحید ربوبیت میں ان کا ایمان بڑا اچھا تھا، صحیح ایمان تھا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ جو کچھ بیان کر رہا ہے حرف حرف سچائی ہے کہ پوری دنیا میں اللہ پر ایمان لانے والے بہت سے لوگ، وہ جانتے ہیں ایک طاقت نے ہمیں پیدا کیا، ایک ہے جس نے کائنات کو بنایا، ایک ہی قوت ہے جس نے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، دھرتی، ساری چیزوں کو بنایا۔ ہر چیز کا خالق ایک ہے۔ کہنے کے لیے یہ لوگ بہت دنیا میں بڑی تعداد ہے۔ ایسے لوگ آپ کو ہندوؤں میں ملیں گے، ایسے لوگ مجوسیوں میں، ایسے لوگ آپ کو تمام دنیا کے تمام مذاہب میں ملیں گے۔ تھوڑے لوگ ملیں گے جو ناستک ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہی نہیں، لیکن میجورٹی آپ کو ملے گی، اکثر و بیشتر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن بھٹکتے ہیں کدھر؟ عملی میدان میں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک نے پیدا کیا، لیکن جب بندگی کی بات آتی ہے، جب عبادت کی بات آتی ہے، تو پھر شرک میں اعمال ہیں۔ تو اس میں سارے لوگ داخل ہیں، چاہے سنی ہو، مکہ کے مشرکین ہوں، ہندو ہوں، نصارہ ہوں، کوئی بھی ہو، جو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ شرک میں واقع ہیں، اس آیت میں سارے لوگ داخل ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ تو مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، یہ تو جو ہے ہندوؤں کے بارے میں، یہ تو کافروں کے بارے میں، نہیں، اس میں سارے لوگ داخل ہیں۔ ایمان لا کر اگر وہ شرک میں واقع ہیں، چاہے کلمہ پڑھنے والے کیوں نہ ہو، اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں اور وہ بھی شرک ملوث ہیں، وہ بھی شرک میں داخل ہیں۔ تو قرآن کی تو ایک آیت، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ لوگ شرک میں واقع ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی، ایمان لانے کے باوجود بھی لوگ شرک میں واقع ہیں، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سے ہمیں معلوم ہوا۔ قرآن کی ایک دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے، 82 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں، یہی لوگ امن والے ہیں، ان کو امن ملنے والا ہے، اور یہ لوگ راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ سیدھے راستے پر کون ہے؟ امن کس کو ملے گا؟ ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کو ظلم سے مکس نہیں کرتے ہیں۔ پہلی آیت آپ نے دیکھ لیا، ایمان لاتے ہیں لیکن اکثر لوگ شرک میں واقع ہیں۔ یہ آیت دیکھیں، آپ ان دونوں آیت کو ملائیں،
ایک ہے صرف ایمان لانے والے، ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں، مخلوط نہیں کیا۔ ظلم کیا، ابھی آپ کو تفسیر کر کے میں بتاتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں، یہ لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ امن پانے والے ہیں اور یہی راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے 327 نمبر کی، آپ کھول کے اپلیکیشن میں اور کتاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 327 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، مکس نہیں کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام پر یہ آیت شاق گزری، یعنی بھاری معلوم ہوئی کہ کتنی عظیم آیت نازل ہو گئی، بھاری آیت، جس سے مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہوئی۔ اور ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ ظلم کا مطلب جو ہوتا ہے یعنی معمولی سا ظلم بھی ہو سکتا ہے، معمولی خطا، معمولی غلطی بھی ظلم میں داخل ہے۔ تو ہم میں سے کون سا انسان ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ بات نہیں جیسا کہ تم سوچ رہے ہو، یہاں وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ ایمان کو ظلم سے نہ ملاؤ، تو یہ جو ظلم ہے وہ مسئلہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریک ٹھہرانا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بھاری گناہ ہے۔ تو اس حدیث سے اس آیت کی تفسیر بیان ہو گئی کہ یہاں پر جو ظلم ہے، اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ گویا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کو شرک کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے، ان کو امن ملتا ہے، ان کو سیدھا راستہ ملتا ہے۔ یہ آیت بھی بتلاتی ہے کہ مسلمان ہو کر بھی لوگ ظلم کریں گے، کر سکتے ہیں، کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے اور اس حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو اگر کوئی بات بتائیں تو سب سے بڑی بات یہ بتائیں کہ میرے بیٹو شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بھلے تم اپنی زندگی میں جو چاہے کرو، لیکن ایک کام یاد رکھ لو، اپنے دامن میں گرہ لگا کر رکھ لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تمہارے سارے نیکیوں کو ضائع کر دے گا، تمہارے عملوں کو اکارت کر دے گا، تمہاری دنیا کی زندگی تباہ کر دے گا، اور آخرت میں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے، آخرت کی زندگی بھی تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ اپنے بیٹوں کو نصیحت کریں، اس بات کی نصیحت کریں جس بات کی نصیحت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اور یہ نصیحت دراصل باپ اپنے بیٹے ہی کو نہیں کرے گا، تمام امت اسلامیہ کو اس بات کی نصیحت کرنی چاہیے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس بات کی دعوت نہیں دیتا، شرک کی پہچان نہیں بتاتا، شرک ہے کیا، کیونکہ جس دن شرک کی پہچان لوگ بتانے لگیں گے، شرک سے بیزار ہو جائیں گے، شرک سے بیزار ہو جائیں گے، شرک سے خوف کھانے لگیں گے، مرعوب ہو جائیں گے، اور جتنے بھی شرک کے نام پر اڈے ہیں خود مسلمان اپنے ہاتھوں سے ان اڈوں کو تباہ کرنے لگیں گے، ختم کرنے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کو واضح نہیں کیا جاتا، شرک کو بتایا نہیں جاتا، جبکہ یہ وہ گناہ ہے کہ جیسے لقمان نے اپنے بیٹوں کو وصیت اور نصیحت کی تھی، ہمیں بھی پوری امت کو نصیحت کرنا چاہیے کہ اس بات کو سمجھو، شرک کتنا بھاری گناہ ہے، کتنا عظیم اور مہلک گناہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سے بھی کبھی کبھی آیت کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، نبی نے اصلاح کر دی ہے۔ تو جب صحابہ کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو جن کو ہم نے پیر بنا لیا ہے، جن کو ہم نے امام بنا لیا ہے، جن کو ہم نے اپنا مقتدی بنا لیا، نبی کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے، نبی کو چھوڑ کے، ہم نے کسی ایک امتی کو جو پیغمبر نہیں ہے، جو شارع شریعت نہیں ہے،
جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی وضاحت کی ذمہ داری نہیں دی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل نہیں کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ذمہ داری اور اتھارٹی نہیں دی ہے، اگر ہم ان کو پیشوا، مقتدا اور اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں، بتائیے ان کی زندگی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ صحابہ نے نبی سے علم سیکھا ہے، تو صحابہ کو سمجھنے میں کبھی غلطی ہو گئی، نبی نے اصلاح کر دی ہے۔ آج اگر کوئی مفتی اپنی طرف سے دین پیش کرے یا کسی کو امام متعین کر لیں اور وہ جو کہے بس اسی پر چلنا ہے، تو پیغمبر سے بھی تو بڑھ کے درجہ دینا ہوا، نہ ان پر قرآن نازل ہوا، نہ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان کو دی ہے، تو پھر ان کو اپنا رہبر اور قائد کیسے بنا سکتے ہیں؟ علماء کی تو ذمہ داری بس اتنی سی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول نے بتایا ہے، وہ امت کو بیان کرے۔ اگر ان کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو گئی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو چھوڑ دیں، اور ان چاروں نے بھی یہ کہا کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی، مجھ سے جو بھول ہو گئی، اس کو چھوڑ دینا۔ جو صحیح حدیث ہے، صحیح مسلک ہے، صحیح طریقہ ہے، صحیح بات ہے، اس کو تم لے لینا۔ تو صحابہ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، تو پھر ہما شما سے غلطی کیوں نہیں ہوگی؟ تو جن سے غلطی نہیں ہوتی وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کچھ غلطی ہو بھی جائے، ان سے بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے پیغمبر کی اصلاح کر دیتا ہے۔ لیکن کیا عام بندے کے پاس وحی آتی ہے؟ ہم اگر کسی کو گالی دے دیں، ہم اگر کوئی خطا کر جائیں، ہم اگر کوئی برائی کر جائیں، کہ کیا اللہ رب العالمین ہمارے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجے گا؟ تم اپنی اصلاح کر لو، تم نے فلاں جگہ غلطی کی ہے۔ انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ انبیاء سے کہیں زبان سے غلطی ہو گئی، عمل کے اعتبار سے کچھ مسٹیک ہو گیا، اللہ پیغمبر کو جو ہے اپنے فرشتے کے ذریعے متنبہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کو کہتے ہیں معصوم عن الخطا۔ معصوم عن الخطا کا مطلب غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جہاں بھول ہو جائے وہاں متنبہ کر دیتا ہے۔ ایک عام آدمی کو اللہ متنبہ نہیں کرتا، ان پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اتباع اور پیروی اللہ تعالیٰ نے ان کی دی ہے جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے، ان کی اتباع کرو۔ جن پر ہم نے قرآن نازل کیا، جن پر ہم نے دین نازل کیا، ان کی پیروی کرو۔ تو قرآن کی دوسری آیت سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ مسلمان غلطی کر سکتے ہیں۔ کون سی غلطی؟ شرک والی غلطی۔ مسلمان شرک میں واقع ہو سکتے ہیں، اور شرک میں واقع ہیں جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ابھی دلائل کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی دو آیتوں کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا کہ مسلمان شرک کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ایک تیسری دلیل حدیث سے دے رہا ہوں، وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2199 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ، کہ مسلمان آدمی کا اگر انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، اور اس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہوں، یہ 40 لوگ ایسے ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی، کتنا؟ ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرایا ہو، تو ان لوگوں کی دعائیں میت کے حق میں قبول کر لی جاتی، ان کی سفارش میت کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو جنازے میں شریک ہو رہے ہیں کون ہیں؟ شرک نہیں کرنے والے۔ صرف 40 کی قید آئی، اس کا مطلب 40 سے زیادہ ہو سکتا ہے دنیا میں زیادہ تعداد شرک کرنے والوں کی۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدشہ ظاہر کیا، یہ بات بیان کی کہ جو شرک کرنے والے نہیں ہوں ایسے لوگ اگر جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جنازہ کیا ہے؟ مغفرت کی دعا ہے۔ میت کے حق میں جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، میت کے حق میں یہ مغفرت کی دعا ہے۔ تو اگر 40 موحدین، توحید پرست لوگ، توحید والے جنازے میں شریک ہو جائے کسی کے جنازے میں، تو ان کی سفارش جو ہے میت کے حق میں قبول کر لی جاتی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں میں طبقہ ہے ایسا، مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں بتاتے کہ شرک کرنے والے نہ ہوں؟ اس کا مطلب مسلمانوں میں شرک کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔
یہ حدیث سے دلیل دی۔ ایک حدیث جو ترمذی میں ہے 2180 نمبر کی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے، صحابہ کے ساتھ نکلے جنگ حنین کے لیے، تو آپ کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا۔ اس درخت کا نام تھا ذات انوات۔ ذات انوات، انوات نوت کی جمع ہے، نوت کہتے ہیں جس پر کچھ چیز لٹکائی جائے۔ تو ذات انوات کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گزر ہوا۔ صحابہ نے جو دیکھا منظر نا، یہ مشرکین تلوار لٹکا رہے ہیں، یہاں اعتکاف کر رہے ہیں، یہاں عقیدت سے بیٹھے ہوئے ہیں، محبت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ذرا اچھا لگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اگر ہمارے لیے بھی ایسی طرح کی کوئی چیز ہو جائے ذات انوات کی طرح جیسے مشرکین کے لیے ہے تو بڑا اچھا ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تو وہی بات ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان مشرکوں کی طرح بھی ہمارے پاس اگر کوئی معبود ہو جاتا کتنا اچھا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تنبیہ کی؟ آپ نے تنبیہ کی والذی نفسی بیدی لترکبن سنت من کان قبلکم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری ہاتھ ہے، تم لوگ پہلے والوں کے قدم بقدم پیروی کرو گے۔ اب چونکہ حدیث میں کس چیز کا ذکر ہے؟ مشرکانہ چیز کا ذکر ہے نا، ذات انوات، شرکیہ اڈا ہوا نا، عقیدت سے لوگ آتے ہیں، تلوار لٹکاتے ہیں، یہاں اعتکاف کرتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں عقیدت سے، تبرک کے طور پر اس درخت کو مانتے ہیں۔ تو ایسا مسلمانوں نے مطالبہ کیا تھا، صحابہ نے مطالبہ کیا تھا، نبی نے منع کر دیا، اور آپ نے یہ تنبیہ کر دی کہ یہی بات نہیں بلکہ پہلے والے لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا تم ان کے راستے پر چلو گے، پیروی کرو گے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پچھلی امتوں میں، سابقہ امتوں میں شرک ہوا ہوگا، شرک کا کام ہوا ہوگا، شرک کی کیفیت پائی جاتی ہوگی، مسلمان ان تمام راستوں پر چلیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے، واضح طور پہ دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے 1188 نمبر کی، میں یہ حوالے دے رہا ہوں اور حدیث نمبر بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی جو سن رہے ہیں اور یہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ کتاب کھول کے دیکھ لیں، ذرا عقل سلیم کا استعمال کریں اور قلب و نظر کو حاضر کرتے ہوئے، حاضر دماغی، اور اللہ سے اس بات کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ حق سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو شرک سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک اور دلیل، 5ویں نمبر کی دلیل صحیح مسلم کے بیان کر رہا ہوں، ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے صرف 5 دن پہلے یہ بات بیان کر رہے تھے۔ وفات سے صرف 5 دن پہلے، وفات سے پہلے کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو وصیت کے قابل ہوتی ہے، اور وصیت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یعنی اس کو حرز جان بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک یعنی ایسی بات سمجھنا ہے کہ زندگی بھر اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے، اس کو جو ہے ہمیشہ اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، وہ چیز ہوتی ہے، وصیت کے قابل وہ چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ۔ سنو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ، مسجد نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس سے تمہیں منع کر رہا ہوں۔ آپ نے اس سے کیوں منع کیا؟ امت پر اس کا خدشہ تھا، اسی لیے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ امت یہ شرک کر سکتی ہے، امت میں مشرکانہ عمل آ سکتا ہے، اس لیے آپ نے وفات سے 5 دن پہلے یہ وصیت کی اپنی امت کو کہ تم لوگ جس طرح سے جس طرح سے گزشتہ لوگوں نے، گزرے ہوئے لوگوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کی جگہ بنا لیا، تم ایسا نہیں کرنا، میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ اور یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدشہ ظاہر کر رہی ہیں، وہ یہ بات بیان کر رہی ہیں، اور بخاری کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ اس حدیث کو تو آپ ضرور چیک کیجئے گا۔ بخاری کی حدیث ہے 4441 نمبر کی،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی کھلا ہوا رکھا جاتا، آپ کی قبر بھی کھلی ہوئی رہتی، لیکن خدشہ تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو بھی لوگ سجدہ نہ کرنے لگیں، اس کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیں، اس لیے آپ کی قبر کو پیک کیا گیا، یہ خدشہ ظاہر کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ صحیح بخاری کتنے نمبر کی حدیث؟ 4441 نمبر کی یہ حدیث ضرور دیکھ لیں، اس حدیث سے تو انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی کہ جس طرح کی جو ہے بات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائی۔ اچھا، اس سے بھی واضح حدیث جو صحیح ابو داؤد میں، یعنی ابو داؤد میں ہے، اور شیخ البانی نے جو صحیح حدیث ابو داؤد کی جو صحیح حدیثیں الگ کی ہیں، صحیح ابو داؤد، اس میں اس حدیث کو جگہ دیا ہے۔ شیخ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ 4252 نمبر کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں۔ مشرکین سے ملنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشرکین سے ملنے کا مطلب کہ وہ شرک کریں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں ڈر کے مارے ہو، یا قومی یکجہتی کے نام پر ہو، یا مساوات کے نام پر ہو، یا گنگا جمنی تہذیب کے نام پر ہو، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہندوؤں سے ملا ہوا جے شری رام جے شری رام جے شری رام کا نعرہ لگا رہا ہے، ان کی عید منا رہا ہے، ان کے تہوار میں جا رہا ہے، اس کا جو کام ہے وہ سارا کام کر رہا ہے، مشرکوں سے ملا ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کرتے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلمان شرک میں واقع نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم تو جو ہے بس مہر لگ گئی ہے، توحید کی مہر لگ گئی، ہم تو شرک کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں مشرکین سے ملے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خوشخبری دے دی ہے، ایک جو ہے ایک پیشین گوئی کر دی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ کہاں سے؟ مشرکین سے نہ مل جائیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں گے۔ تو یہ قبروں کی پوجا ہے، قبروں کی عبادت ہے، یہ بھی بتوں کی پوجا ہے۔ بت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہندوؤں کی طرح مورتی بنا کر اس کی عبادت کریں۔ آپ اگر جو ہے اسٹیچو بنا ہوا ہے، یا کسی کی قبر ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، وہ تو مردہ ہے، اگر وہ قبر کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ مورتی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بھی جو ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، مورتی پوجا میں داخل مانیں گے، اس کو بھی مورتی پوجا کہیں گے، مورتی پوجا کی طرح مانیں گے۔ تو ایسا ہماری امت میں ہو رہا ہے، ایسا کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے دوسری طرف یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم قیامت کے بہت قریب ہو گئے ہیں، قیامت کے بہت قریب ہیں، اور جو اہل توحید ہیں ذرا چوکنا رہیں، کہیں ہمارا ایمان بہکاوے میں نہ آ جائے، ہمارے ایمان میں ملاوٹ نہ آ جائے، ہمارا ایمان جو ہے بچا ہوا رہے، اور خود اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو۔ اب دیکھیں ہندو سماج میں کس طریقے سے مسلم لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں، مشرکوں سے شادی کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں اکثریت کن کی ہے؟ شرک کرنے والوں کی، مشرکوں کی تعداد ہے۔ تو مشرکوں کے ساتھ مل رہے ہیں لوگ جا کر کے، مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں، اور ایسا بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں ایسا ہو رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو ہم اپنی قوم کو بھی بچائیں، اپنے سماج کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائیں۔ اگر ہم بچ گئے، ہماری بیٹی نہیں بچی ہوئی ہے، تو یہ داغ کس کے اوپر آیا؟ آپ کے اوپر آیا، آپ کے گھر پہ آیا، آپ کی امت پر آیا، آپ کی پورے امت اسلامیہ پر یہ داغ آیا۔ اس لیے ہم نہ صرف اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اور اپنی قوم کو، اپنی برادری کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے۔ کہ یہ بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں جسم مٹکاتے ہوئے دوس کی جو ہے بتوں کی جو ہے یہ بتوں کے طواف نہ کرنے لگیں، یہ عورتیں طواف نہ کرنے لگ جائیں، یعنی عبادت میں، غیر اللہ کی عبادت میں، بتوں کی عبادت میں، بتوں کی پرستش میں مسلمان واقع ہو جائیں گے، تب قیامت قائم ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ سارے دلائل، اور بھی اس کے علاوہ متعدد دلائل ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ شرک کر سکتی ہے، اور یہ چیز ہم آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا منظر ہماری نظروں کے سامنے، بلکہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے ابو بکر،
ہمارے اندر جو شرک ہے نا، چونٹی کی آہستہ چال کی طرح داخل ہوگا، تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے. اور اس طریقے سے گھر گھر مسلمانوں میں شرک پہنچ رہا ہے، قومی یکجہتی کے نام پر ہو یا ڈر اور خوف کے نام پر ہو یا جو بھی منظر ہو، مسلمانوں میں شرک گھر گھر داخل ہو رہا ہے. اپنی بچاؤ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، پیاری سی دعا ہے، ہر چھوٹے اور بڑے شرک سے بچنے کی دعا سکھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں جانتے بوجھتے کہیں آمدن شرک میں نہ واقع ہو جاؤں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں. واستغفرک لما لا عالم، اور جو نہیں جانتا ہوں اس سے تیرا استغفار کرتا ہوں، تو اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ دعا آپ نے کیوں سکھائی؟ کہ مسلمان شرک کریں گے تبھی تو شرک سے بچنے کی آپ نے دعا سکھائی ہے. مسلمان اگر شرک نہیں کرتے، چھوٹے بڑے شرک میں ملوث نہیں ہوتے، تو آپ شرک سے بچنے کی دعا نہیں سکھاتے. تو ان سارے دلائل سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں شرک میں مسلمان واقع ہیں، اسی طریقے سے ہم ثبوت کے طور پر اور دلائل کے ذریعے بھی ہم بات جانتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں شرک پیدا ہوگا، شرک واقع ہوگا. اور جب مسلمانوں میں پوری طرح شرک داخل ہو جائے گا، بتوں کی مسلمان عبادت کرنے لگ جائیں گے ہندوؤں کی طرح، مشرکوں کی طرح، تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. اب کچھ شبہات ہیں، میں ان شبہات کو زائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کہ ایک شبہہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ شرک نہیں کر سکتی. یہ تو دعویٰ ہے، لیکن یہ دعویٰ باطل ہے. دعویٰ کے لیے ضروری ہے دلیل صحیح ہو، اگر دلیل صحیح نہیں ہے تو دعویٰ باطل ہے. اگر کوئی زبان سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مسلمان شرک میں واقع نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بھی شرک نہیں کرے گا، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، وہ شرک کیسے کرے گا؟ یہ ایک طرف دعویٰ ہے، لیکن ہم مشرکانہ اعمال کی پوری قطار دیکھ رہے ہیں کہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور زندگی میں جو ہے شرکیہ عمل ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی. نماز نہ روزہ ہے، باقی شرکیہ کاروبار ہے. جتنا آپ دیکھیں ایک طبقہ ہے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس سب پہ زور دیا ہی نہیں جاتا. لے دے کے قبروں کے پاس، لے دے کے قبروں کے پاس، کچھ بھی معاملہ ہو قبر کے پاس چلو، کچھ بھی معاملہ ہو قبر کے پاس چلو. مسجد کی طرف بلایا نہیں جاتا، اللہ کی بندگی کی طرف بلایا نہیں جاتا، جو نیک اعمال ان کی طرف بلایا نہیں جاتا. لے دے کے وہاں دھکیلا جا رہا، وہیں بھیجا جا رہا، جیسے لگتا ہے دین وہیں سے آ رہا، دین وہیں سے اسٹارٹ ہوا ہے، دین وہیں ختم ہو رہا ہے، تو لے دے کے وہیں. تو عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ باطل ہے، کیونکہ یہ دعویٰ ہے لیکن اس کے خلاف عمل کیا ہے؟ مشرکانہ اعمال پایا جاتا. اچھا، ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، جو حدیث پائے بڑی معتبر کتاب میں صحیح بخاری میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر اپنے بعد شرک کا خطرہ محسوس نہیں کرتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب ظاہر سی بات اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو آپ نے جو یہ فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا خطرہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو یہ بدعتی لوگ یہ دلیل پیش کرتے، دیکھو صحیح بخاری میں حدیث آ گئی کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتے، اب میرے بعد تم شرک میں واقع نہیں ہوگے، یہ حدیث دلیل ہے. تو اب حدیث کو ہم سمجھیں گے، محدثین نے اس حدیث سے کیا سمجھا، سلف صالحین نے اس حدیث سے کیا سمجھا. اکثر و بیشتر یعنی محدثین اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ مسلمان بالاجماع، اجماعی طور پر مسلمان شرک نہیں کریں گے، اجماعی طور پر. جیسے آپ کو میں ایک دو قول ذکر کرتا ہوں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح بخاری کی معتبر کتاب ہے، فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع تم شرک نہیں کرو گے. یعنی مسلمان شرک تو کریں گے انفرادی طور پر، جماعتی طور پر بعض لوگ شرک کریں گے، لیکن بالاجماع مسلمان شرک نہیں کریں گے. ابھی میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں، بالاجماع کسے کہتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ بالاجماع تم مرتد نہیں ہوگے، یعنی اسلام سے پورے کے پورے مسلمان مرتد کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ بات جو ہے حنفی عالم علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع تم شرک نہیں کرو گے، یہ حنفی عالم لکھتے ہیں. یہی بات ایک بریلوی عالم غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ مسلمان بالاجماع شرک نہیں کریں گے. بعض لوگ کر سکتے ہیں، بالاجماع نہیں کریں گے. بالاجماع کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر پوری ملت اسلامیہ شرک میں واقع نہیں ہوگی. ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک جماعت حق پر رہے گی،
وہ جماعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، حق پر قائم ہے، حق پر چلی آ رہی ہے، کتاب و سنت کی دعوت دے رہی ہے، وہ جو جماعت حق ہے، جو طائفہ منصورہ ہے، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں، جس طریقے پر میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ اور چلنے والی جماعت قیامت تک اہل توحید رہے گی اور حق پر قائم رہے گی۔ یہ جماعت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی، یعنی اجماعی طور پر پورے کے پورے مسلمان شرک نہیں کریں گے، کچھ مسلمان حق پر رہیں گے، ایک جماعت حق پر رہے گی، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گی۔ اس جماعت کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں، دوسرے مسلک ہیں، دوسرے جو ہے گروہ ہیں، ان میں شرک آ سکتا ہے، ان میں شرک پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ قطعی طور پر صحیح ہے کہ پورے مسلمان کبھی بھی قیامت تک مرتد نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی پورے مسلمان مشرک نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی پوری مسلمان کمیونٹی کافر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک جماعت تو باقی رہے گی جو قیامت تک حق پر ڈٹی ہوئی اور چلتی ہوئی رہے گی، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی، صحیح حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، یعنی میری امت کا ایک گروہ، ایک طبقہ حق پر ہمیشہ برابر قائم رہے گا، یہ آپ کا فرمان ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جو کبھی بھی شرک میں واقع نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی شبہہ پیدا کیا جاتا ہے کہ قبر پرست لوگ دنیا میں تو بہت ہیں، قبر کو ماننے والے، قبر کی پوجا کرنے والے، مزار بنانے والے، تو یہ جن کی تعداد زیادہ ہے، جو کام زیادہ ہو رہا ہے دنیا میں، وہ کام صحیح ہے۔ تو کسی چیز کے صحیح ہونے کی حق پر دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز تعداد میں زیادہ ہو تو وہ حق پر ہے، ایسی چیز صحیح نہیں ہو سکتی۔ حق اور ناحق کی تمیز کے لیے ہم اپنی عقل کو نہیں لگائیں گے، کسی کی عقل کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ حق ہے۔ دنیا والے اگر پوری دنیا مخالف ہو جائے، پوری دنیا غلط بات کہے، لیکن قرآن کسی ایک چیز کو حق بیان کرے تو وہ حق ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ پوری دنیا جو قرآن کے خلاف بیان کرے تو وہ ناحق ہے، وہ غلط ہے۔ تو ہم اکثریت کو یا لوگوں کی عقلوں کو یا لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں کیا آیا ہے، قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا۔ اچھا، ایک شبہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا، ایک سورہ کہف ہے مستقل۔ اصحاب کہف جس غار میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان لوگوں نے وہاں پر کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے نہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے وہاں پر ایک مسجد بنا ڈالی تھی۔ اس سے بھی بدعتی لوگ دلیل لیتے ہیں، پکڑتے ہیں کہ دیکھو اصحاب کہف لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں وہ لوگ آرام فرمائے تھے، وہاں پر مسجد بنائی گئی تھی، اس لیے ہم قبروں پر مسجد بنا سکتے ہیں، قبروں پر سجدہ گاہ بنا سکتے ہیں، نیک لوگوں کی قبروں پر ٹھہر سکتے ہیں، وہاں مجاوری کر سکتے ہیں۔ تو اولاً کن لوگوں نے بنایا؟ قرآن نے جو بیان کیا وہ اس قرآن میں ہے قالوا بنوا علیہم بنیانا، لوگوں نے کہا کہ ہم ایک بنیان، ایک عمارت بناتے ہیں۔ اب کنہوں نے کہا، کنہوں نے بیان کیا، اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بات رکھی جائے عمارت بنانے کی تو ہو سکتا ہے یہ پچھلی شریعت میں اس کی گنجائش ہو، لیکن شریعت محمدیہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے وفات سے پہلے کیا بتایا کہ میری پچھلے لوگوں نے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں پر سجدہ گاہ عمارت بنا لی تھی، سجدہ گاہ تعمیر کر لیا تھا، تم لوگ قبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا۔ ہماری شریعت میں یہ منع ہے، ہماری شریعت میں یہ منع ہے، تو جو ہماری شریعت میں منع ہے ہم اس کو دیکھیں گے، سابقہ شریعت کو نہیں دیکھیں گے اس میں یہ کام حلال ہے یا حرام۔ ہم اپنی شریعت کو دیکھیں گے، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، نہ کہ وہ امت غار میں سے ہیں یا امت کہف میں سے، نہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ امت محمدیہ ایک شریعت، ایک لا ہے جس کو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اب قرآن جس کو حلال ٹھہرائے وہ حلال ہے، قرآن جس کو حرام ٹھہرائے وہ حرام ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مزار ہم لوگ اس لیے بناتے ہیں، لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیمار لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ بات مسلمان کہے تو چلیں ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو یہ کہے مندر ہم اس لیے بناتے ہیں، مورتی کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے من کی کامنا، منو کامنا یا من کی مراد پوری ہو جاتی، اس لیے مندر جاتے ہیں۔
کوئی عیسائی کہے ہم چرچ اس لیے جاتے ہیں، وہاں عبادت جا کر اس لیے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی کہے ہم کلیسا اس لیے جاتے ہیں، کوئی کہے ہم معبد اس لیے جاتے ہیں، کوئی کہے اپنے اپنے عبادت گاہوں کی مثال دے کر وہ سب تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم فلاں جگہ اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنے ایشور کو، اپنے خدا کو ہم پکارتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب مندر میں بھی جانا صحیح ہے، اس کا مطلب چرچ میں بھی جانا صحیح ہے، اس کا مطلب فلاں فلاں جگہ جانا، لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہاں یہ بات ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا عقل لگاتے ہیں، ہم دیکھیں گے ہمارے اسلام میں صحیح کیا ہے، ہمارے اسلام میں غلط کیا ہے۔ جو دلیل اسلام میں قرآن اور حدیث سے یہی دونوں چیزیں طے کریں گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ مزار پہ جانے سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اس لیے مزار بنانا چاہیے، بیماروں کو ٹھیک ہونے کا ایک ذریعہ ہے، مجبوروں کو ٹھیک ہونے کا ذریعہ ہے، پریشان حال لوگوں کو وہاں پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، تو یہ بات ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے اور قرآن میں کیا کہا گیا۔ قرآن اور حدیث جس چیز کی اجازت دے وہ ہم کریں گے۔ قرآن بتائے کہ مزار بنانا غلط ہے، حرام ہے، نہیں بنائیں گے۔ قرآن کہے کسی کی قبر پر مسجد بنانا یا گھر بنانا، قبے بنانا، تعمیر کرنا غلط ہے، حرام ہے، ہم نہیں بنائیں گے۔ قرآن کہے کسی کی قبر کو پکا بنانا حرام ہے، نہیں بنائیں گے۔ تو اسلام نے جو ہمیں بتایا ہے وہی دلیل ہے، وہی کریں گے اور اسی طریقے سے چلیں گے۔ بہرکیف خلاصے کلام یہ ہے کہ جو لوگوں کا دعویٰ ہے کہ امت مسلمہ شرک نہیں کر سکتی اور نہیں کر رہی ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، باطل ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شرک میں ملوث ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے سامنے ایک پورا منظر ہے۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں کروڑوں، لاکھوں، ملینوں ویڈیوز موجود ہیں جو پلک جھپکتے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ شرک کے ہر قسم کے مظاہر اور ہر قسم کے جو ہے اڈے چل رہے ہیں، ہر قسم کا شرک کے نام پر کام اور دھندا چل رہا ہے۔ تو اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو دعویٰ غلط ہے، مشاہداتی طور پہ بھی غلط ہے، اور دلائل کی روشنی میں جو میں نے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے ہیں، ان دلائل کے حوالے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان شرک میں واقع ہوں گے، بلکہ قیامت ہی قائم ہوگی اس طرز پر کہ مسلمان شرک کرنے لگیں گے، قیامت قائم ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ جن کو تو نے ایمان دیا ہے اس بات کی سمجھ دے کہ وہ اپنے ایمان کو ظلم سے بچا سکیں، شرک سے بچا سکیں۔ بار الہ بطور خاص ہم جو اہل توحید ہیں ہماری حفاظت فرما۔ بار الہ ہماری قوت میں اتنی طاقت دے، اتنی ہمت دے کہ ہم شرک کو مٹانے کے لیے آگے آئیں۔ ہم میں سے وہ لوگ جو بااثر ہیں، بااثر شخصیات ہیں، بااثر رہنما ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمعہ دیا ہے، شہرت دی ہے، یا جن کے پاس قوت اور طاقت اور دولت ہے، جو اپنی دولت، اپنی قوت کا استعمال کر کے شرک کو مٹا سکتے ہیں، شرک کے کارخانے اور اڈوں کو مٹا سکتے ہیں۔ اللہ انہیں توفیق دے کہ حضرت علی کی طرح، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، اے علی جاؤ، جہاں جہاں اونچی قبر تم دیکھنا سب کو زمین کے برابر کر دینا۔ اور الحمدللہ سعودی عرب کے اندر عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی کہ وہ اٹھے اور سعودی عرب میں جو مزارات بنے ہوئے تھے، جو قبے شبے بنے ہوئے تھے، سب کو انہوں نے ڈھا دیا بادشاہ کے ساتھ مل کر اور بادشاہ کے تعاون سے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی توفیق اور بھی بندوں کو دے تاکہ دنیا سے ان منظروں کا خاتمہ ہو، اور جو اس شرک کی وجہ سے مسلمان پریشان حال ہیں، میرا دعویٰ ہے اور یقین ہے کہ اگر شرک کے یہ اڈے بند ہو جائیں تو مسلمانوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ جو ہے شوکت، وہ جو ہے عظمت رفتہ جو مسلمانوں کی کھو گئی ہے وہ بحال ہو سکتی ہے۔ بار الہ ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم بھی ایمان پر قوت کے ساتھ قائم رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو کے ایمان کو بھی بچانے کی ہم کوشش کریں۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو